ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک واقعہ پیش آیا. حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متوجہ فرمایا اور منبر کے قریب ہمیں جمع کیا. پھر آپ نے منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. ہم نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ حضور آج ہم نے جناب کا ایک ایسا مبارک عمل دیکھا ہے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا. سوال کا منشا یہ تھا کہ جناب کی تعلیمات سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ کسی دعا پر آمین کہی جاتی ہے. تو آج پہلی بار ہم نے دیکھا کہ کوئی دعا ہم نے نہیں سنی لیکن ہم نے آمین سنی. تو اس کی وضاحت فرما دیجئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے ایک بد دعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. میں نے کہا آمین. پھر دوسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر آئے اور وہ آپ کے بابرکت تذکرے کو سن کر بھی آپ پر درود پاک نہ پڑھے. میں نے کہا آمین. پھر جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے یہ بد دعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور وہ والدین اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکیں. میں نے کہا آمین. یہ ارشاد عالی آپ حضرات نے بارہا سنا پڑھا اور اس کے ذیل میں اس کے فوائد اور اس کے پاکیزہ ثمرات سے متعلق گفتگو سنی. ایک پہلو تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں ہی اتنی اچھی کہ 1000 بار پڑھیں اور سنیں تب بھی جی نہیں بھرتا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ یاد دہانی اگر ہوتی رہے تو عمل کا شوق بھی باقی رہتا ہے اور عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں صحیح فہم اور اس پر اخلاص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اس سے پہلے ایک گزارش آپ سے کرنی ہے کہ گزشتہ نشست میں زکوٰۃ سے متعلق جو مسائل بیان ہوئے مجلس کے بعد مجھے محترم و مکرم حضرت مولانا مفتی سلطان صاحب دامت برکاتہم
جو ہماری خانقاہ کے خادم ہیں، اور بھائی عبدالرحمن صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں جو ماشاءاللہ باقاعدہ باضابطہ عالم اور مفتی ہیں، انہوں نے توجہ دلائی. ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا اور مجھے متوجہ کیا اور مجھ پر احسان کیا. تو ان کی اس توجہ کے بعد اس مسئلے کی صحیح نوعیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ان مسائل میں ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ کسی شخص کے پاس نصاب کے بقدر رقم ہو، جس دن وہ مالک بنا اس دن سے اس کا سال شروع ہوگا، اور اگلے سال اسی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. عرض یہ کیا گیا تھا کہ ضروری ہے کہ یہ جو نصاب والی لائن ہے یہ پورا سال باقی رہے، اس کے اثاثے نصاب سے نیچے نہ آئیں. حضرت مولانا مفتی سلطان صاحب دامت برکاتہم نے مجھے متوجہ کیا. انہوں نے فرمایا کہ مسئلے کی صحیح نوعیت یہ ہے کہ اگر نصاب سے کم بھی رقم ہو جائے تو تب بھی اس کا سال نہیں ٹوٹتا، یہاں تک کہ اس کے پاس جو رقم ہے وہ صفر ہو جائے. اگر صفر ہو جائے تو پھر اس کا سال ختم شمار ہوگا، دوبارہ تب شروع ہوگا جب وہ نصاب کا مالک بنے گا. آپ سمجھ گئے؟ اگر درمیان سال میں نصاب سے کم رقم ہو گئی تو تب بھی اس کا سال بدستور جاری ہے، سال کے اول و آخر کو دیکھا جائے گا. اگر اول و آخر میں نصاب کے بقدر رقم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. میں مولانا کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. اس سے اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ انہیں مستحضر علم میسر ہے، اور اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ انہوں نے توجہ سے سماعت فرمائی، اور اس حوالے سے تو احسان مندانہ مسرت ہے کہ انہوں نے مجھ گناہگار کو متوجہ کیا. اللہ تعالیٰ انہیں بے حد اجر عطا فرمائے. حدیث پاک جو آپ کی خدمت میں، اسی کے ساتھ ساتھ میں بہت ہی شکر گزار ہوں حضرت مولانا ابو بکر حسانی صاحب جنہوں نے آخر میں نعت شریف پڑھی، ہمارے بڑے ہی مکرم و محترم ہیں. جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب میں محترم قاری صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم کے ہاں جو ان کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں حاضر ہوا تھا. تو وہاں پہ حضرت مولانا نے مختلف کلام پیش کیے اور ماشاءاللہ بہت شاندار تھے. تو میں نے بعد میں معلوم کروایا کہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، تو قاری صلاح الدین صاحب نے حسب توقع فرمایا کہ نہیں ہوئی. وہ ہمارے ہاں بد نظمی کو بھی خوبی سمجھا جاتا ہے، تو پھر مجھے تھوڑا سا اس پہ قلق ہوا. تو میری وہ گزارش یا کیفیت مولانا تک پہنچی، انہوں نے احسان فرمایا کہ وہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے پڑھنے میں اور ان کی صفات میں اللہ بہت برکت دیں. محترم قاری سیف الرحمن صاحب اور ہمارے مخدوم و مکرم مولانا عثمان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے بہت ہی باوفا احباب میں سے ہمیشہ سرپرستی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان و تقوی میں بہت برکت عطا فرمائے. جو ارشاد عالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، یہاں پہ تمہیداً ایک بات عرض کر دوں کہ آج کی جو نشست ہے اس میں طے یہ ہوا تھا کہ گفتگو حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے امیر حج ہیں وہ کریں گے. وہ توسہ شریف کے پس منظر میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ہوا یہ کہ میں صلحاء کی ایک مجلس میں بھی شریک تھا. تو وہاں پر ایک سوال ہوا کہ اس ارشاد عالی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان شریف کی قدر نہ کی تو پھر اس کی تباہی و بربادی میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو آدمی رمضان شریف میں اعمال صالحہ کا اہتمام کرے تو کیسے پتہ چلے کہ وہ اس کا رمضان شریف صحیح گزرا، اور کیسے پتہ چلے کہ اس کی بخشش ہو گئی. تو اس حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھیں. تو پھر داعیہ پیدا ہوا کہ میں اپنا سبق آپ کو سنا کر یاد کر لوں اور آپ کی برکت سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب ہو جائے. تو یہ اسی پس منظر میں گزارشات ہیں.
اللہ تعالیٰ کہنے سننے میں اخلاص نصیب فرمائے۔ دیکھیے اس ارشاد عالی کی کم از کم دو حیثیتیں ہیں، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ اعتقادی حیثیت جو ہے ظاہر ہے کہ ہمیشہ عملی حیثیت سے بڑی ہوتی ہے، زیادہ اہم ہوتی ہے، اور اس میں کوتاہی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اس کو انسان کے وجود کے حوالے سے دیکھیں تو اعضاء میں کمی کے باوجود انسان گزارا کر سکتا ہے، لیکن لمحے بھر کو بھی اگر روح وجود سے غائب ہو جائے تو اس کا گزارا ممکن نہیں ہے۔ تو عقیدے کی حیثیت حیات روحانی کے لیے روح کی ہے، تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں راوی یہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اس کی مختصر سی آپ نے جو اس کا خلاصہ آپ نے سنا۔ اس پوری گفتگو میں ظاہر کے راوی کے علاوہ اور بھی صحابی تھے، وہ قرینہ یہ پتہ دیتا ہے کہ ہمیں ممبر کے قریب جمع ہونے کا آپ نے حکم فرمایا، اور ممبر یہ نہ بھی ہوتا تو ممبر پہ جو بات کی جاتی ہے وہ فرد واحد کے لیے نہیں ہوتی، وہ ایک کثیر تعداد کے لیے ہوتی ہے۔ تو حاضرین میں سے کسی بھی شخص نے یہ نہیں کہا کہ حضور ہم نے تو جبریل کو نہیں دیکھا، اور کسی شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تو کلمات نہیں سنے۔ اور کیا ادب کی بلندی ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، بلکہ کہا کہ حضور آج ہم نے آپ کا ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کیا محبت میں گندھا ہوا ایمان ہے، کیا پاکیزہ جذبات ہے کہ کوئی بھی جملہ ایسا نہیں ہے کہ جو ادب، محبت اور عشق کے بغیر ادا ہوا ہو۔ تو کسی نے نہیں کہا۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ثابت کیا جائے۔ آج کل کے عقل مند یہی کہتے ہیں نا، وہ ہم سے کہیں زیادہ عقل مند تھے، بہت زیادہ عقل مند تھے۔ ان سے بڑھ کے عقل مند کون ہوگا کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک کو دونوں جہانوں کے لیے، دونوں جہانوں کی نعمتوں کے حوالے سے منتخب کر لیا اور اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ دیکھیے کسی موقع پر کسی شخص نے نادانی میں کوئی بات کہی تو اس موقع پر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل مدینہ سے کہ کیا تمہیں گوارا نہیں کہ ہم ان کو یہ دے دیں اور تمہیں میں مل جاؤں؟ مجھے بتائیں کہ ان سے بڑا سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ ابھی ہجرت سے پہلے مختلف مواقع میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا، پھر اگلے سال اس سے کچھ زیادہ آئے، پھر کچھ زیادہ آئے، ان مواقع میں کچھ معاہدے بھی ہوئے۔ تو ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات سے معاہدہ فرما رہے تھے کہ آپ ہمارے حلیف ہوں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے اگر کبھی کوئی آزمائش آئی وغیرہ وغیرہ، تو اس موقع پر جو اہل مدینہ سے لوگ آئے تھے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں کیا ملے گا؟ بظاہر تو یہ ادب سے ہٹ کے مفہوم محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کی جو بلندی ہے سبحان اللہ، اس سے اہل مدینہ کی فراست اور سمجھداری کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے تمہیں یہ ملے گا کہ جب ہم مدینہ آئیں گے تو پھر مدینہ ہی کے ہو جائیں گے۔ ابھی ہجرت کا کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا، ان سے بڑھ کے کون سمجھدار ہو سکتا ہے؟ تو کسی بھی سمجھدار شخص نے
ذی شعور شخص نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور ہم نے تو حضرت جبریل کو نہیں دیکھا اور نہ ہم نے باتیں سنی. نعوذ باللہ آج کا ڈگری ہولڈر، آج کا سند یافتہ، دنیاوی اعتبار سے پڑھا لکھا، آکسفورڈ اور کیمبرج کا سند یافتہ، کیا اس سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس گفتگو میں اس کی لتری رکی رہتی؟ کیا آج رکتی ہے؟ اس سے امید کی جا سکتی ہے؟ یہ کیسا شعور ہے اور یہ کیسا علم ہے کہ جو انسان کو ایمان سے محروم کر دے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم جدید تعلیم کی مخالفت کریں، نہیں، بالکل نہیں. بس اتنی درخواست کرتے ہیں اور منت کے انداز میں کرتے ہیں کہ اس تعلیم کے بدلے میں جو آپ قیمت چکا رہے ہیں اس پہ غور کیجیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پیسے بھی خرچ کریں، وقت بھی خرچ کریں، گھر بار بھی چھوڑیں اور اس تعلیم کو کہ جو آپ کو دی جا رہی ہے ان 3 قیمتوں کے بدلے میں اس کا اثر آپ پہ نہ ہو اور اس مدرس کے افکار آپ پہ مرتب نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے نوجوانوں کی جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، بالخصوص جو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، احادیث مبارکہ، قرآن کریم کی بہت سی آیات کے حوالے سے جو مضامین ہیں، بالخصوص جن کا تعلق آخرت سے ہے یا غیب کے مفاہیم سے ہے، ان میں سے کسی کو ماننے کو تیار نہیں. اگر مانتے ہیں تو سکوت اختیار کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے. یہی پھر اس میں ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو اور اپنی جماعت کو، اپنے ہم خیال لوگوں کو برتر سمجھتے ہیں اور دینداروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں کہ یہ بے عقلوں کی جماعت ہے، انہیں کیا پتہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یقیناً آئے اور یہ باتیں انہوں نے کہیں. یہ اتنی یقینی ہے کہ ہم بغیر کسی جھجک کے اس پہ قسم کھا سکتے ہیں. اس لیے یقینی ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اتنی سی بات ہے. آگے جو توبہ کا سلسلہ ہے نا، کہ رمضان شریف میں توبہ نہیں کی، بخشش نہیں کروائی، وہ بہت اہم ہے. لیکن یہ اعتقادی جو مرحلہ ہے یہ اس سے 1000 گنا زیادہ اہم ہے. ایمان ہوگا تو توبہ کا تصور ہوگا نا. یہ تو ایک مثال ہے. جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں ارشاد فرمائیں وہ ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، وہ 100% حق اور سچ ہیں. یہ ایمان کی بنیاد ہے. اگر کسی ایک جگہ بھی کسی بھی وجہ سے کوئی شخص یقین کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر وہ تسلی رکھے کہ اس کا ایمان کوئی کسی پر احسان نہیں ہے کہ اس کے بغیر دین نہیں چل سکتا. نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ نے احسان فرمایا. اور کسی خوش فہمی میں نہ رہے. یہاں تو آغاز ہی پاک کلام کا اس سے ہوا ہے کہ ترجمہ تمہیں معلوم نہیں، ایمان لاؤ. الف لام میم. نہ تمہیں ترجمہ معلوم ہے نہ ہوگا، اس پر اسی طرح ایمان لانا ہوگا کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کا مطلب جانتے ہیں. داخل ہونے سے پہلے ہم نے تمہارے سامنے الف لام میم رکھا تھا. سمجھ میں آنے والی باتیں تو بعد میں ہے نا. پہلا جو مرحلہ تھا وہ ہم نے تمہارے سامنے رکھا تھا کہ بن دیکھے بن سمجھے تم اگر ایمان لانے کو تیار ہو تو پھر تم خیر کی امید رکھ سکتے ہو، اور اگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے ہیں تو پھر تم فارغ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے آگے چلتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے.
رمضان شریف کی اہمیت کے حوالے سے باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں. اس کی فضیلت کے حوالے سے، اس میں اعمال کے ثواب میں اضافے کے حوالے سے اور حصول رحمت کے حوالے سے، گناہوں سے بچنے میں آسانی کے حوالے سے مستقل مضامین موجود ہیں. ایک آدمی ساری زندگی، فرض کریں کہ کسی شخص کی 100 سالہ زندگی ہے تو اس کی 85 سالہ زندگی جو بلوغت کی ہے وہ بیت اللہ شریف میں گزری اور بہت ہی تقوی کے ساتھ گزری. اور یہ جو 85 سال ہیں اس کے اس شان کے ساتھ گزرے کہ بیت اللہ شریف میں اس نے تہجد قضا نہیں کی. یہ 85 سال کی تہجد مل جائے تو فرض کی 1 رکعت کے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک؟ جیسے ہی رمضان شریف کا چاند نظر آیا تو بیت اللہ شریف نہیں، آپ نے اپنے گھر میں نفل پڑھے، وہ فرض کے برابر ہو گئے. یہ فرق ہے. نفل فرض کے برابر ہو گیا اور فرض جو ہے وہ 70 گنا بڑھ گیا. عمومی اعتبار سے ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ کرو گے، کچھ پڑھو گے تو ثواب ملے گا. یہاں پہ ضابطہ یہ ہے کہ بس گناہ مت کرنا، گناہ مت کرنا. صبح تم نے روزہ رکھا، نیت کر لی، شام کو افطاری کرنی ہے، اس دوران گناہ سے بچے رہو. چاہے تم عبادت کر رہے ہو تب بھی ثواب، چاہے تم ضرورت کی گفتگو کر رہے ہو تب بھی ثواب، حتیٰ کہ اگر تم سو رہے ہو، دیکھنے میں غافل ہو، لیکن ہمارے ہاں ایک ایک سانس تمہارا عبادت میں لکھا جا رہا ہے. روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے. گناہ مت کرنا. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ سونے پر بھی ثواب ملے گا. باقی جو ایام ہیں یا اعمال ہیں ان میں تصور یہ کہ مشقت کے بدلے میں اجر ہے، عمل کے بدلے میں اجر ہے. رمضان شریف کا ضابطہ ہی مختلف ہے کہ کھانے پینے پر بھی اجر ہے، روزے میں نہیں، سحری میں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تسحروا فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. سحری کرو اس لیے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں. تو اتنی سہولتیں، اتنی نعمتیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. ایک روایت میں اس کو یوں پڑھا گیا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. کمال ہے. فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، باقی عبادات میں یہ دوں گا، یہ دوں گا. مختلف نعمتیں ہیں، سبحان اللہ، وہ ساری ہی نعمتیں بے مثال ہیں. جیسے اللہ کی ذات بے مثال ہے، ان کی رحمتیں اور نعمتیں بھی بے مثال ہیں. لیکن یہاں تو کمال ہو گیا. اللہ پاک یہ نہیں فرما رہے کہ روزہ رکھو میں یہ دوں گا، فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو، روزے کے بدلے میں ہم تمہیں مل جائیں گے. یعنی یوں کہیے کہ قدم قدم پہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ایک ایک انچ کے بعد مغفرت کے مواقع میسر ہیں. پھر بھی کوئی شخص اگر اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ کی حضور توبہ نہ کر سکے، تو پھر اس سے بڑا محروم کون ہو سکتا ہے؟ پھر اس کی محرومی پر مہر ثبت ہو گئی کہ جب سید الملائکہ نے بد دعا کی، اور پھر جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ دیا تو پھر تو کوئی کسر ہی باقی نہیں رہی. تو فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو صلحاء کی اس مجلس میں یہ سوال کیا گیا کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ توبہ قبول ہو گئی؟ تو حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے توبہ قبول ہوئی، لیکن اس کے کچھ قرائن ہیں، اس کے کچھ قرائن ہیں جن سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. ایک
بہت بڑا قرینہ یہ ہے، وہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ آدمی ایسا کرے کہ رمضان شریف میں اپنے اعمال کے حوالے سے اس کو یقینی بنائے کہ غیر رمضان سے بہتری آئی ہے، غیر رمضان کے مقابلے میں بہتری آئی ہے، تلاوت کلام پاک میں بھی، اعمال صالحہ یعنی نوافل میں بھی، اور دیگر ذکر اذکار میں بھی رمضان شریف کے مقابلے میں اللہ نے مجھے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو یقینی بنائے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یوں سمجھے کہ جس طرح گالی دینا گناہ ہے، تو نماز میں تو آدمی 100% بچتا ہے کہ یار نماز میں تو بہرحال گالی نہیں دینی، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کے بعد جائز ہے، لیکن نماز میں گالی دینا تو بہت ہی برا ہے نا۔ تو یوں سمجھے کہ کم از کم جب میں نے نیت باندھ لی، اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے روزے کی نیت کی ہے تو افطاری تک آپ نے عبادت ہی میں رہنا ہے۔ اگر اللہ پاک اس کا پابند کر دیتے تو بندے پر لازم تھا کہ اس کو پورا کرے، لیکن ان کی عنایت ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، جائز گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور دیگر جو جائز امور ہیں ان سب کو اختیار کر سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھ سکتے ہیں، تھک جائیں تو سو بھی سکتے ہیں۔ یہ تو ان کا اضافی احسان ہے کہ سو گئے تب بھی نیت نہیں ٹوٹی، بات چیت کی تب بھی نیت نہیں ٹوٹی، تجارت کی تب بھی نیت نہیں ٹوٹی۔ اگر آپ نماز میں تجارت کریں گے تو نماز باقی رہے گی، گفتگو، یہ تو ان کا اضافی احسان ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ یہ ذہن میں ہو کہ اگر میں نے گناہ کیا تو کتنی بری بات ہے کہ نیت باندھنے کے بعد عبادت کے تسلسل میں رہتے ہوئے میں نے گناہ کیا ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ آدمی سوچ نہیں سکتا جیسا کہ میں نماز میں کوئی گناہ نہیں کر سکتا تو اس طرح روزے میں مجھے گناہ نہیں کرنا، بطور خاص اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح کوشش یہ کرے کہ وہ احباب، وہ ساتھی کہ جو زیر اثر ہیں، بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اس کیفیت کو، ان جذبات کو ان تک پہنچائیں۔ اور اگر بے تکلفی کی بنا پر وہ کسی لغو کام میں یا بری بات میں اشتراک چاہیں تو منت سماجت کے انداز میں یہ کہیں کہ یار رمضان شریف کے بعد سارا وقت پڑا ہے، پھر دیکھ لیں گے۔ مطلب یہ نہیں کہ کرنے کے ارادہ ہے، بلکہ اس موقع پہ اس بےہودگی کو احسن طریقے سے ٹالنے کی کوشش کریں، اس طرح سے مذاکرہ کریں۔ پھر ایک تصور یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ خیر کی طرف نہیں آتے، آ جائیں تو ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کہ خیر کے کام کرنے کے بعد احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کسی نہ کسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ تیرے پرانے 10 پارے پڑے نا، وہ جتنے 10 پارے کا وہ جو وزن تھا نا وہ تیرے پرانے کہہ کے سارا ضائع کرتی ہے۔ بھائی وہ نیکی کا جو کام کرنا ہے تو کام تو کرنا ہی ہے نا، تو اس دوران اس خول سے نکلیں کہ لوگ دیکھیں، کچھ بڑا کریں نا۔ بڑا آدمی وہ سمجھا جاتا ہے یا کامیاب وہ سمجھا جاتا ہے جو بڑا کرے۔ دنیاوی اعتبار سے مغرب والے بڑا کرتے ہیں تو وہ پوری دنیا پہ راج کر رہے ہیں۔ اور کسی نے کہا نا کہ تم تولیے بیچ بیچ کے تھک گئے ہو، وہ فن لینڈ چھوٹا سا ملک ہے، اس نے نوکیا بنا کے پوری دنیا پہ راج کیا۔ ایک مثال اس لیے کہ ہم ایک بدبو والے ماحول میں رہتے ہیں تو اسی کو سمجھتے ہیں۔ تو کسی نے کچھ کرنا ہے تو کچھ بڑا کرے۔ درود شریف پڑھیے۔ طبیعت انسانی کا یہ خاصہ ہے کہ جب میں کچھ کروں تو کوئی مجھے دیکھے۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، وہ بچے متوجہ کرتے ہیں ماں باپ کو، دیکھیں میں یہ کر رہا ہوں، میں فلاں کر رہا ہوں، یہ اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ جی کسی کو دکھانے سے منع کیا گیا ہے تو پھر آدمی کیسے رک سکتا ہے جو اس کی طبیعت میں؟ نہیں بھائی، دکھانے سے منع نہیں کیا گیا، بڑا کرنے کا کہا گیا ہے۔ جب کرو تو یہ ذہن میں ہو کہ میرا رب مجھے دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھے۔ ٹائم تو اتنا ہی لگنا ہے ریاکاری والی نماز پر بھی اور اخلاص والی پر۔ پھر نیت ٹوٹ جائے تو پھر اللہ سے بھیک مانگے، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں۔ بس یہ
اس نشے میں رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر توجہ بھٹک گئی تو پھر دوبارہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بس یہ بڑا کرنا ہے کہ جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. تیرے پرانے 10 پارے پڑھے اس کے لیے نہیں کرنا. پڑھنے ہیں 10 پارے لیکن اللہ کے لیے کرنا. بہت سے لوگ اس میں ایک اور کم فہمی کا یوں کرتے ہیں کہ جی 10 پارے کے بجائے بندہ ایک ہی پڑھ لے. بھئی یہ جب اللہ نے وسعت اور ہمت دی ہے، سہولت دی ہے، تو ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو کیا دنیا کے حصول کے حوالے سے بھی ایسے ہی کرتے ہو کہ بندہ 1 لاکھ نہ کمائے 10,000 کما لے؟ ایسا سوچتا ہے کبھی؟ تو پھر روحانیت کے کمانے میں کمی کیوں؟ اتنا ہے کہ بس جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھیں نا، کسی سے محبت ہو اور وہ دیکھ رہا ہو تو پھر کرنے والے کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. جس نے دیکھنا تھا اس نے دیکھ لیا، میرا کام ہو گیا. دیکھیے نا اس کی اہمیت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اننی معکما. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جاؤ، چلو فرعون کے پاس جاؤ. اننی معکما، یہ طے شدہ بات ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع و ارا، تمہاری باتیں سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. آپ کسی عبادت میں ہوں، کسی کام میں ہوں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نبیوں کی ذات سب سے اونچی ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائی. تو کیا پھر اس کے بعد کسی کی ضرورت رہ جاتی کوئی اور مجھے دیکھے؟ بس یہ سوچ لیں، بار بار اس کا مذاکرہ کریں، بار بار یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب کرنا، جو بھی کرنا ہے اس کے لیے کیجیے. پھر اس ذات کو یہ پسند ہے کہ سب کچھ کر کے آدمی یقین کی حد تک یہ تصور کرے کہ میں نے کچھ نہیں کیا. یہ اس کو پسند ہے. یہ اس ذات کو پسند ہے کہ سب کچھ کر کے بھی آدمی یہ تصور رکھے یقین کی حد تک کہ میں نے کچھ نہیں کیا. بس اس سبق کو یاد کیجیے. اب اول تو لوگ نیکی پر آتے نہیں، آ جائیں تو پھر اپنے آپ کو ولی کامل سمجھتے ہیں. اس کی علامت یہ کہ خوش کے محض ہو کے رہ جاتے ہیں. اوہ حضرت آ گئے ہیں. اب حضرت کو دیکھ کے لوگ بھاگ رہے ہیں. یہ کیسی دینداری کہ جو لوگوں میں بیزاری پیدا کر رہی ہے. ایسی دینداری ہو کہ لوگ ایسے ان کے اندر ان کے قلوب میں جذب ہو جائے. بندہ خود یہ کہے کہ مجھے ایسا بننا ہے. وارث کا کیا مطلب ہے کہ میرے مورث ایسے تھے. میری زبان سے اگر میٹھا لفظ نکلے گا تو میٹھا کس کو برا لگتا ہے؟ تو ہر ایک چاہے گا، فوراً پوچھے گا یہ کس کو ماننے والا ہے. اگر میری زبان سے آگ نکلے گی تو کون میرے پاس آئے گا؟ تو اول تو خیر کی طرف آئے نہیں تھے. جب آ گئے تو پھر وہ خیر اور اعمال صالحہ کی بربادی کی صورت 2 شکلوں میں ہوئی. ایک تو اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھنے لگے، اور دوسرا خشکی آ گئی، پیشانی پہ شکن آ گئی. ہر ایک یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا تمہیں؟ وہ فاسق ہے، وہ فلانا ہے، وہ فلانا، اس نے روزہ نہیں رکھا. بھائی اس نے نہیں رکھا، وہ جانے، اس کا رب جانے. ہو سکتا ہے مسافر ہو سکتا ہے وہ مریض ہو. مریض کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے. مسافر کو اللہ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دی. پھر اگلی بدگمانی ہے کہ ہٹا کٹا چل، پھر ہو سکتا ہے اس کو شوگر کی تکلیف ہو اور وہ 4-5 گھنٹوں کے بعد اس کو لازمی کچھ کھانا پینا ہو سکتا ہے اس کو سانس کی تکلیف ہو، انہر لینا پڑتا ہو. بھئی اپنوں کے لیے بھی تو ہم خود ہی توجیہ کرتے ہیں نا، تو سب کے لیے کریں. البتہ خیر کی طرف متوجہ کرنا وہ ضروری ہے، اور لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ منت سماجت کے ساتھ مخاطب کی تکریم کو ذہن میں رکھ کر. تکریم کا ادنا درجہ کیا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے؟ کہ مخلوق سب اچھی ہے.
یہ جذباتی بات نہیں، اس لیے اچھی ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم انسان کو عزت دے چکے. ٹھیک ہے، تو جس کو اللہ پاک عزت دے دیں تو پھر اس کے بارے میں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. انسانوں کو عزت دے چکے. اور مومنین کے بارے میں کیا فرمایا؟ بھئی ایک آدمی نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی لیکن ہے وہ مومن، تو کافر سے بہتر ہے نا. آپ کی کبھی نماز چھوٹی نہیں اور اس نے کبھی نماز پڑھی نہیں. اب ظاہر ہے کہ ہم اس کو کیسے اچھا سمجھیں گے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو برا سمجھنے میں ہم سمجھیں گے کہ ہم شرعی تقاضے پورا کر رہے ہیں. بالکل غلط ہے، یہ دین کا صحیح فہم نہیں ہے. اس شخص کو جو مومن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف سے افضل قرار دیا. ایسا نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ اس کی تشریح ہے کہ وہ مومن کے جو نمازیں پڑھتا ہو یا وہ مومن جو شان کو بیت اللہ شریف کی 3 صفات کو بیت اللہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا اور پھر فرمایا کہ ایک مومن تجھ سے کہیں بہتر ہے. ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم کسی کو برا سمجھیں؟ یہ اس کا معاملہ ہے کہ اعمال کرنے ہیں. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں کہ تم نے کرنے نہیں کرو گے تو جہنم. نہیں، مجھے کرنے ہیں، لوگوں نے کرنے ہیں. میری کوتاہی ہے کہ میں خیر کے ساتھ مؤثر انداز میں ان تک بات پہنچا نہیں سکا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے. کسی نے پوچھا کہ جی وہ جو کہتے ہیں کہ 73 فرقوں میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو جنت میں کون سا فرقہ جائے گا؟ تو باقی سب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جائے گا، دوسرا کہتا ہے ہمارا جائے گا. تو بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ وہ فرقہ کے جو باقی تمام فرقوں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اور وہ سوائے منت سماجت کے، خوشامد کے ممکن نہیں. جب اللہ پاک فرما چکے ہیں کہ ہم نے انسان کو عزت دی تو پھر عزت دے دی. اب اگر کوئی توہین کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ خداوندی کے خلاف جا رہا ہے. نیکی مجھے کرنی ہے اس لیے کہ میں پابند ہوں. اکرام کی یا تکریم کا جو فہم اول ہے وہ یہ ہے کہ سب اچھے ہیں. غلطی ہو گئی، نہیں سمجھے؟ سب اچھے ہیں، ہر آدمی اچھا ہے. یہ کیسے اچھا بھائی؟ نہیں بھائی نہیں ہے اچھا، غلطی ہو گئی. ہماری کج فہمی اور ہمارا جو غلط فہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب برے ہیں، اچھائی ہو گئی. یہ غلط. سمجھ رہے؟ اس کو درست کرنا ہے. تو اس کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، آج سے شروع کر لیں. سب اچھے ہیں، فلاں نے یہ برائی کی، فلاں نے بھی، وہ اچھا ہے، برائی ہو گئی. تو صرف توبہ کا پانی بہانا ہے، وہ پھر پاک صاف ہو جائے گا. لیکن اگر مجھ میں بدگمانی آ گئی تو پھر یہ کیسے پاک ہوگی؟ اور پاک تو تب ہوگی نا کہ ہم کوشش کریں، جب ہم مسلسل اپنے آپ کو پارسا سمجھ رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ چاہنے والے اور زیادہ، حضرت کیا کہنے آپ کے، بڑی عمدہ گفتگو کی، بڑے متقی، بڑی خانقاہوں میں جاتے ہیں، لیکن جو یہاں مزہ، اب اس سے نفس پھولتا ہے. تو یہ یعنی پھر جب ہٹو بچوں کا شور ہو تو پھر کیسے بات بن سکتی ہے؟ تو خود احتسابی ضروری ہے. دیکھیے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بڑی جماعت کوئی نہیں ہے، ان سے پاکیزہ افضل و برتر کوئی نہیں ہے. ساری رات عبادت کرتے تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بہت کم آرام کرتے تھے. ساری رات اللہ اللہ کرتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون، اور جب رات مکمل ہوتی تھی تو توبہ کرتے تھے، یا اللہ معاف کر. تو ہم ناقص فہم والوں کو کوئی سمجھائے کیا عبادت کے بعد توبہ کی جاتی ہے؟ آدمی تہجد کے بعد توبہ کرے گا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. وہ اس حقیقت کا اعتراف تھا
کہ جیسا آپ کا حق ہے ویسے عبادت ہم نہیں کر سکے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ عبادت اگر ہوئی ہے تو آپ کی توفیق سے ہوئی ہے نا، تو کیا کمال ہے، یہ ہمیں سبق سمجھایا گیا۔ تو تکریم کا ابتدائی جو مرحلہ کہہ لیں یا فہم کہہ لیں وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے بارے میں اس سوچ کو یقینی بنائیں کہ ہر آدمی اچھا ہے، اس کو بار بار یاد کریں، جب یاد ہو جائے پھر کوئی کہے جی آپ کیسے کہتے ہیں وہ اچھا ہے، وہ تو فلاں برائی کر رہا تھا، تو کہیں بھئی اچھے لوگوں سے برائی نہیں ہو سکتی، یہی سمجھیں بھئی اللہ والوں کے بارے میں ہماری یہی رائے ہوتی ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ والا کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا دوست ہو۔ اب اللہ نے ہم سے پوچھ کے تو دوست نہیں بنانا نا، وہ کسی کو بھی دوست بنا لیں۔ ہمارے جو دیوبندی حضرات ہیں ان کی سمجھ میں بات بہت مشکل سے آتی ہے۔ عجیب بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ راوی بہت مضبوط ہیں، اتنا مضبوط راوی شاید ہی کوئی ہو۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم سب کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ چشتی صابری، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ کہ جنہیں ہم کافر سمجھتے ہیں، حضرت حاجی صاحب نہ صرف یہ کہ ان کو مومن سمجھتے ہیں بلکہ صاحب باطن سمجھتے ہیں، یعنی مومن بھی ہیں اور اس کا دل اللہ کی محبت میں روشن بھی ہے۔ کوئی حضرت کی خدمت میں آ کے کسی کی برائی کرتا اور حضرت کسی وجہ سے اس کو روک نہ پاتے، اب تھوڑا سا لٹھمار انداز ہوتا ہے نا، بے چپ کرو، منہ بند کرو، ظاہر ہے کہ مہذب اور شائستہ ماحول میں چیزیں نہیں چلتی۔ میں بہت ہی ادب سے عرض کروں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کسی شخص کا جواب بدتمیزی سے دیا جائے اور میں نے احقاق حق کیا ہے تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین صفات میں سے یہ ہے کہ آپ نے اختلاف بہت ہی احسن طریقے سے کیا ہے، آپ نے جواب بہت ہی مہذب انداز میں دیا ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مہذب انداز میں کسی کو جواب نہیں دیا، اپنا ہو یا پرایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک صاحب تھے جو اہل کتاب میں سے تھے، وہ کیوں ایمان لائے؟ وہ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ بازاروں میں اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے، ہمیں اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم آگ لگانے کو، تلخ باتیں کہنے کو، دوسری کی عزت تار تار کرنے کو ہم دینی تقاضا سمجھ کر کے کرتے ہیں، اور کوئی بات کر کے دیکھیں عزت بچانی مشکل ہو جاتی۔ تو حضرت کے سامنے کوئی کسی کی برائی کرتا اور اب بھئی تم چپ ہو جاؤ، منہ بند کرو، یہ بھی مناسب نہیں۔ حضرت مجبوراً سن رہے ہیں، جب پوری بات ہو گئی تو بڑی شفقت سے فرماتے نہیں بھائی وہ تو بہت اچھے ہیں۔ بلکہ میں تو اس میں حکمت سمجھتا ہوں کہ حضرت کی زبان سے اللہ نے اسے اچھا کہلوانا تھا تو یہ کیفیت بنی، پہلے وہ اچھا تھا یا نہیں تھا وہ نہیں پتہ، لیکن حضرت نے کہا تو ان کی برکت سے اللہ نے اچھا کر دیا۔ تو دین فطرت ہے۔ دیکھیے اگر ہمارا جو موجودہ رویہ ہے، جو گفتگو کا انداز ہے، جو ایک دوسرے کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، اب تو ہم اپنے ماحول میں ہیں نا، اگر ہم مغرب میں کہیں اور ہوں اور ہم اس کو 1000 اخلاص کے ساتھ کریں تو ایک آدمی بھی دین میں داخل نہیں ہوگا۔ بوڑھوں کی عزت کرنی ہے یا اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں، ضعیفوں کی عزت کرنی ہے، لائن لگ جائے گی دین میں داخل ہونے والوں کی، آپ سنبھال نہیں پائیں گے، صرف ہماری بد اخلاقی رکاوٹ ہے اور کچھ نہیں۔ تو وہ جو تصور ہے، تصور خشک، حضرت بہت پڑھتے ہیں، اب حضرت پڑھتے ہیں اور بھئی کوئی آ گیا تو بھئی میرا وقت ضائع مت کر، نہیں بالکل نہیں۔ حضرت اقدس حجت اللہ فی الارض حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک صاحب آئے اور دین کی کچھ باتیں پوچھی، تو نشست تھوڑی سی لمبی ہو گئی،
تو کہنے لگے کہ حضرت معافی چاہتا ہوں آپ کا وقت ضائع کیا. فرمایا یہی تو وقت قیمتی بنا ہے. اگر کوئی دین کی باتیں پوچھنے آیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں. بھئی بغیر عظمت کے تصور کے کوئی آپ سے دین کی بات تو نہیں پوچھے گا نا. عظمت کے تصور سے پہلے ایک اور تصور ہوگا کہ آپ کو اچھا سمجھے گا تو پوچھے گا نا. بھئی لوگ ایک صاحب کہنے لگے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ جی وہ میرے بڑا مسئلہ ہے کہ جی وہ لوگ مجھے حاجی نہیں کہتے. ایک صاحب کہنے لگے جی کہ دعا کر دیں یہاں پہ محراب بن جائے. بھئی کیوں؟ کہ لوگ مجھے نمازی نہیں سمجھتے. حضرت نے فرمایا بھئی اللہ کا شکر ہے ساری زندگی نمازوں کی پابندی کی, محراب تو میرے بھی نہیں ہیں. تو بھئی کسی سے عالم کہلوانا تھا تو کیا ضرورت ہے؟ جب ایک آدمی پوچھنے آ رہا ہے تو دلیل ہے کہ آپ کو اس نے عالم جانا ہے, عالم جانا ہے, اپنے سے بہتر جانا ہے, عزت کے جذبات لے کر آئے. اللہ نے بیٹھے بٹھائے اتنی نعمتیں دی ہیں اور یہاں حضرت شیخ جو ہیں وہ بات سننے کو تیار نہیں. نکالو اس گستاخ کو. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رحمت کی بارگاہ سے تمہیں دھتکار دیں. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں, ان کے پاس ایک صاحب آئے, 1 روپیہ ہدیہ لے کر آئے. وہ کھڑے ہو کر انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لیا. کسی نے کہا حضرت 1 روپیہ تھا, آپ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے لے رہے تھے. فرمایا نہیں, بات روپے کی نہیں تھی, بات یہ تھی کہ بھیجا کس نے. تو اس آدمی کو بھیجا کس نے آپ کے پاس؟ اللہ نے بھیجا ہے. تو اپنی ذات میں بھی یہ واجب التکریم ہے, پھر بھیجنے والے کی نسبت سے واجب التکریم. آپ اس کو سنبھالیے محبت سے. دیکھیں نا وہ صاحب وہ جن کی شلوار ٹخنے سے نیچے تھی, غالباً حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کیا خاندان ہے سبحان اللہ. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ جمعے کے بعد مجھ سے ملیے گا. اب ہم جیسا بدتمیز آدمی, ایک آدمی سامنے سے آ رہا ہے اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے, تو ہم نے یہاں سے کہنا ہوا تھی ستھن تھلے, اور پھر دائیں بائیں دیکھنا ہے کہ تاکہ مولوی ابوبکر صاحب بھی تھوڑا سا ہنسی مذاق میں میرا ساتھ دیں اور فلاں بھی ہا 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 کر کے. اب یہ مومن کی تکریم ہو رہی ہے, دین کا مسئلہ بتایا, اس کی توہین ہو رہی ہے. اگر وہ بے حس ہے تو اور بے حس ہو جائے گا, اگر باشعور ہے تو کبھی دوبارہ تمہاری شکل نہیں دیکھے گا. اب کیا کریں کہ اس کو نہ کہیں, یہ دوسری انتہا ہے. نہیں بھی کہنا ہے تو پھر کیسے کہنا ہے؟ نہیں سمجھ میں بات آتی تو ایسے کہنا ہے جیسے ابا جی سے کہنا ہے. کیا باپ کی توہین کر کے کہنا ہے؟ تو اب آپ کی طرح تو ہم خطیب نہیں ہو سکتے نا جیسے آپ کرتے. تو انہوں نے فرمایا ان صاحب سے کہ محترم مجھے آپ سے کام ہے, جمعے کے بعد ملیے گا. اب ہم جیسے بدتمیز لوگ کہیں اے کڑا کم سی, بھائی اس سے بڑھ کے کیا کام ہوگا کہ ایک آدمی کو خیر خواہی اور محبت کے ساتھ دین کی طرف متوجہ کریں. جمعہ ہو گیا تو وہ آئے کہ جی حضرت, ان کو بہت اچھا لگا کہ کتنے احترام سے میرا تذکرہ ہوا ہے. تو جمعے کے بعد جب وہ ملے تو حضرت نے سوچا کہ نہیں, مومن کی شان اس سے بھی بڑی ہے, نہیں مجھے آپ سے کام ہے علیحدگی میں. کچھ اندر لے گئے. اب مسئلہ بتانے لگے تو پھر دل میں آیا کہ نہیں, مومن کی شان اس سے بھی بڑی ہے. میں یہ کہوں کہ تم نے ایسا کیا تو شاید دل کے کسی خانے میں یہ اپنی بے ادبی اور توہین سمجھے. مجھے میرا رب اس کی اجازت نہیں دیتا. تو پھر کیسے بتاؤں؟ جب آدمی کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے. اندر بلایا, دروازہ بند کیا اور فرمانے لگے کہ دیکھیں میرا پیٹ بڑھ گیا ہے, تو جب میں شلوار باندھتا ہوں تو وہ شلوار نیچے کو ہو جاتی ہے تو ٹخنے میرے چھپ جاتے ہیں, جو کہ اللہ نے منع کیا ہے. تو دیکھنا میری شلوار ٹخنوں سے نیچے تو نہیں. اوہو, ساری زندگی کے لیے خادم ہو گیا. ہاتھ چوم لی کہ حضور میں سمجھ گیا, آج کے بعد کوتاہی نہیں ہو. اور ہم جیسا نالائق ہو تو آج کے بعد مسجد میں نہیں آئے گا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک جگہ جماعت گئی تو ایک آدمی اس سے ملے, محبت سے اس کو لے کر آئے, تو وہ مسجد میں آنے کے بعد رو پڑا. تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟
اس نے کہا جی کہ 25 سال کے بعد مسجد میں آیا ہوں. تو پوچھا کیوں اتنا ناغا کیوں؟ کہنے لگے جی کہ میں جب نماز کی طرف متوجہ ہوا تو مسجد میں آیا تو مجھے ایک آدمی نے دیکھ کر تنزن کہا آج کتوں چاند چاڑھا ہے. تو مجھے اتنا برا لگا میں نے کہا آنا ہی نہیں آج کے بعد. یہ تو وہ کہانی ہے کہ جو منظر پہ آ گئی. ہماری بد تہذیبی اور بے ادبی اور یوں سمجھیں کہ لوگوں کی اہانت آمیز گفتگو جو ہم کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کتنے لوگ دین سے دور ہوئے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہے, ادراک ہی نہیں ہے. بھائی محمدی تو وہ ہوتا ہے, اخلاق کا مجموعہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر گھس جائے وہ. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے نیکی کر لی ہے تو آپ سب کو برا سمجھیں, گھٹیا سمجھیں, حضرت والا کے پاس ٹائم نہیں. تو بھائی کس کے لیے ٹائم ہے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے وقت نہیں تو پھر کس کے لیے؟ آپ پورا وقت دیجیے, اس کی محبت سے اس کو لے کر کے چلیں. ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کر کے کہتا ہے میں نے روزہ نہیں رکھا. تو ہم نے سب سے پہلے کہنا ہے کہ 60 روزے تو رکھنے نے, لگاتار رکھنے نے, جو نہ رکھے تو پھر دوبارہ 60 رکھنے نے. اس نے ایک نہیں رکھا, وہ 60 کہاں سے رکھے گا؟ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مولوی صاحب کہیں گے جی پھر ایسا مسئلہ نہیں ہے. بالکل مسئلہ ہے بھائی. روزے کی اہمیت تو اس کو بتاؤ نا, پہلے دین کی عظمت تو پیدا کرو نا. وہ اتنے عرصے سے تمہارے پڑوس میں رہ رہا ہے, کبھی اخلاقی طور پر تم نے پوچھا؟ تمہیں اپنی تسبیح سے فرصت نہیں ہے, اپنے ذکر اذکار سے فرصت نہیں ہے, کبھی پوچھا کہ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اور جی اللہ دی یاد تو ویل نہیں ہے گی. اور بھائی جس سے تم اللہ کی یاد کہہ رہے ہو, حدیث شریف میں ہے کہ اگر پڑوسی بھوکا ہو اور اس شخص کو پتا ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے تو اس آدمی کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. تم نے اس کی بھوک کا خیال نہیں کیا اور تم اللہ اللہ کرے, تمہارے اندر تو ایمان ہی نہیں رہا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت غلط بات ہے. سب کچھ کر کے بھی خادم بننا ہے, سب کچھ کر کے بھی سب کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے, بہتر سمجھنا ہے, دل سے سمجھنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کا ہر فرد اچھا ہے. اس سبق کو بار بار یاد کرنا ہے. آپ کی برکت سے اللہ مجھے بھی یاد کروا دے. پھر اگر کسی کی غلطی سامنے آئے, کوئی کہے کہ وہ ایسا کر رہا ہے, بھائی اچھوں سے غلطی نہیں ہوتی. اچھا اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس شخص کے سامنے اس نے تذکرہ کیا کہ یار وہ جب تم فلاں غلط کام کر رہے تھے نا, چرس پی رہے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو کتنا غلط کام کر رہا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا یار اچھا ہے, غلطی ہو گئی. یہی جملہ اس کے دل پہ چوٹ لگائے گا. یار اتنا اچھا آدمی ہے کہ میرے غلط کام کی بھی اس نے توجیہ کی. یہ پھر خیر کے دروازے کھلنے شروع. آپ اس لیے نہ کریں, آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اثر بھی خود ہی مرتب کرنا چاہتے نہیں, ہمیں صرف عمل کرنا ہے, اثر کا ترتب وہاں سے ہوگا. تو اس طرح سے رمضان شریف کو ہم گزاریں. خوب کوشش کریں کہ اعمال صالحہ, تلاوت, ذکر اذکار کی کثرت ہو, اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے خوب محبت کریں, اور روزانہ کی بنیاد پر سب کچھ کر کے جب اس کی تکمیل ہو تو سچے دل سے یا اللہ معاف فرما دیجیے. دیکھیے اخلاص خالص سے ہے نا. ہمیں اپنی اولاد خالص گوارا ہے نا, معافی چاہتا ہوں, اس میں اگر آمیزش ہو تو کسی کو گوارا ہے. عبادت کس کی ہوتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو خالص عبادت چاہیے نا. تو آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ پوری عبادت از اول تاخر اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ خالصتاً اللہ کے لیے دھیان ایک دفعہ بھی دنیا کی طرف نہ گیا ہو؟ یاد ہے؟ یاد ہے؟ تو دھیان جاتا ہے بار بار. تو جتنی بار دھیان جاتا ہے تو اخلاص میں کمی آتی ہے. تو اس اخلاص کی کمی کے لیے توبہ نہیں کرنی تو اور کیا کرنا ہے؟ ہر عمل کے بعد توبہ کرنی, دل سے توبہ, یا اللہ معاف فرما دے. چنانچہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ہم سب کی ماں عفیفہ کائنات, سیدہ کائنات
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ حضور یہ جو لرز رہے ہیں جن کے دل، یہ شرابی زانی ہیں؟ ہمارے سوال کا جواب مل رہا ہے ہمیں. فرمایا نہیں نہیں نہیں، یہ تو بہت متقی ہیں. تو پھر کیوں لرز رہے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں مل گیا کہ جو جیسا اس کی شان ہے، جیسا اس کا معیار ہے، ویسا ہم کر نہیں سکے، اس کے لیے معافی ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سبق آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ شیخ العالم حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی شان صمدیت سے بہت ڈر لگتا ہے. شان صمدیت کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ پاک بے نیاز ہیں. اللہ پاک بے نیاز ہیں، یہ اس کا کامل ترجمہ نہیں ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بے نیاز اس کو کہتے ہیں کہ جو کبھی بھی، جو کسی بھی وقت کسی کام میں بھی کسی کا محتاج نہ ہو، جو کسی بھی وقت کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس کے علاوہ ہر چیز ہر وقت اس کی محتاج. تو فرماتے ہیں کہ شان صمدیت سے ڈر لگتا ہے. تو لوگوں نے چاہا کہ حضرت اس کی وضاحت فرمائیں. تو فرمایا کہ ہم اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اخلاص سے عمل کر لیا. ایک آدمی اللہ سے توفیق مانگے تو اللہ توفیق دیتے ہیں نا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھی کیفیت ہوتی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، جی چاہتا ہے کہ اور مسجد میں بیٹھیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص نصیب ہو گیا. اب اس کے بعد مطمئن ہو جانا، حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو پھر کب مطمئن ہو؟ پھر کیا اور کیا کریں؟ اخلاص والا عمل کر لیا. حضرت فرماتے ہیں دیکھو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک مارکیٹ ہے جہاں پہ شرط ہے کہ یہاں پہ خالص سونے کی چیزیں فروخت ہوتی ہیں، فروخت ہوں گی، آرٹیفیشل چیزیں، ملاوٹ والی چیزیں نہیں ہوں گی. تو وہاں پہ بڑی بڑی دکانیں ہیں اور لوگوں نے بڑے قیمتی زیور اور بہت خوبصورت زیور بنائے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہاں پر وہ جو زیور رکھے ہیں، جو خریدار آئے گا، کیا مطلب آپ نے اگر خالص زیور بنا لیے تو خریدار پابند ہے کہ ضرور خریدے؟ بھئی آپ نے بہت اچھا زیور بنایا، اب یہ خریدار کی طبیعت پہ منحصر ہے کہ اس کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا. اگر پسند آ جائے تو لے گا، نہیں پسند آئے گا تو نہیں لے گا. اگر نہیں پسند آئے گا تو آپ کا سچا اور سچا زیور بھی فارغ ہے. ایسے ہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی مارکیٹ ہے، اس میں شرط یہ ہے کہ سچا اور سچا عمل ہونا چاہیے. یہاں پہ وہ جیولری نہیں چلے گی جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے. وہ رکھ دیا، اب مطمئن ہو گئے جی میں نے اخلاص سے کیا تھا. بھائی یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی. اب سوال یہ ہے کہ مالک کو پسند آتا ہے یا نہیں آتا. اگر وہ ذات یہ کہہ دے کہ ہمیں پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، معنی اخلاص سے ہے، لیکن ہمیں پسند نہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بھائی اسی پسندیدگی کے لیے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں. یا اللہ نہیں کر سکے، تیری توفیق سے عمل ہوا تو قبول کر لیں. اب ان کی مرضی ہے کہ بہت زیادہ کثرت والے اعمال والوں کو قبول فرما رہے ہیں اور بہت کم والوں، ان کی مرضی ہے. حضرت ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سہاگن وہ جو پیا من بھائے. ٹھیک ہے، میک اپ شرط نہیں ہے، پسندیدگی شرط ہے. وہ جو اندر کا درد ہے نا، وہ شرط ہے. یہ احساس، بھئی یہ عالم بھی بازی لے گیا، یہ شیخ الحدیث صاحب بھی بازی لے گئے، یہ پیر طریقت صاحب بھی، سب آگے نکل گئے، میں سب سے پیچھے رہ گیا. تو یہ جو اندر کا درد ہے نا، یہ بہت پسند ہے. کسی نے پوچھا کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری سمجھ میں نہیں آتے. فرمایا اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں، اللہ دل میں آتے. کسی نے پوچھا کہ اللہ کو تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کریں، جنہیں ہم شرمندہ کرتے ہیں نا، اوے فاسقہ، او فلانا، وہ پھر تنہائی میں جا کر اللہ کے سامنے جب روتا ہے نا، وہ پسند آتا ہے اللہ کو. بس یہ کرنا ہے کہ اگر عمل کے بعد
توبہ سچی توبہ یعنی دل کی گہرائیوں سے نصیب ہو گئی اور آدمی نے اپنے رب سے باتیں کی، یا اللہ مجھے معاف کر دیں، تو پھر سمجھ لیں کہ انشاءاللہ رمضان شریف صحیح گزر گیا. اور اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ کے جو رمضان شریف میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکے ان کی صف سے ہمیں نکال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کے صف میں شامل کر لیا ہے. بس یہ ایک معیار ہے. دیکھیے ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ نماز. تو نماز کے اختتام پر، نماز میں بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، نماز میں کتنی نعمتیں ہیں، بندہ اللہ تعالیٰ کے قدموں کے مابین ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں حکم ہے کہ اب توبہ کیجیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم. بھئی اتنی اچھائیوں کے بعد توبہ تو گناہوں کے بعد ہوتی ہے نہیں، یہ سب کچھ کیا تھا. اب یہ بھیک اس لیے مانگی جا رہی کہ اللہ تیرے کرم سے نماز ادا ہوئی، اب اسے تو پسند بھی فرما لے. اب زیورات اچھے بنائے جاتے ہیں بہتر سے بہتر، تو اب آپ کہیں گے نمازیں تو ایک جیسی ہوتی ہیں. نہیں، جس نے نماز پڑھی اور احسن نماز پڑھی، آتا ہے نا حدیث شریف میں، جس نے وضو کیا احسن وضو کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ توجہ بھی ہو، اہتمام کے ساتھ وضو. ہم طالب علموں کی طرح نہیں چھپڑ چھپڑ مار کے، نہیں، بہت ہی ایک ایک اس کیفیت کو کہ میرے آقا نے جب وضو کیا تو پھر چہرے پہ اس طرح پانی ڈالا ہوگا، داڑھی کا ایسے خلال کیا ہوگا، بازو اس طرح، اس تصور کے ساتھ، اس لذت کے ساتھ کریں. ایک ہی چیز کو مقصد بنا کر، ایک ہی چیز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بابرکت جو چہرہ مہرہ بابرکت آپ کا جو سراپا ہے اس کی روشنی میں درست کر کے، اور اگر علم نہیں ہے تو پوچھ کر کے ان سب چیزوں کو اختیار کر کے کریں. اس طرح سے اگر توبہ استغفار کے ساتھ رمضان شریف کا سلسلہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں میں، پاکیزہ بندوں میں، کامیاب بندوں میں ہمیں شامل فرمائیں گے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ ہر بندے کو کامیاب سمجھیں کہ پتہ نہیں اس کی کون سی ادا پسند آ گئی ہو. اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھیں. جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ فکر مند رہتا ہے. بس اللہ سے مانگتے رہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کی برکت سے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.